الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذی کما هو اہلہ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب ثم الصلاة والسلام علی العبد المعید ورسول المسدد المصطفى الامجد حبیبنا و حبیب الہ العالمین الذي سمی فی السماء بأحمد وفی الارض بأبی القاسم محمد اللہم صلی وعلی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المکرمین المنتجبین المنتخبین المظلومین المیامین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ علی شیعتہم ومحبیہم وتابعیہم ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وفرقانه المجيد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فمن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين صلوات بیجی محمد وآل محمد پر ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ پروردگار دو عالم اپنی لا ریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک خدا کا پسندیدہ دین اگر کوئی ہے تو وہ اسلام ہے۔ ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، پس جو اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر عمل کرے گا، کسی اور دین کے حوالے سے اعمال پیش کرے گا، فلن یقبل من، ہرگز ہرگز اس سے وہ قبول نہیں کیا جائیں گے، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پروردگار اس آیہ مجیدہ میں دین کی پسندیدگی کا اظہار کرتا ہے کہ خدا کے نزدیک خدا کا پسندیدہ منتخب کیا ہوا کوئی دین ہے تو وہ اسلام ہے۔ دیکھیے ہم بھی بعض چیزیں پسند کرتے ہیں، گھر پسند کرتے ہیں، گاڑی خریدنی تو گاڑی کا انتخاب کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں اپنی گنجائش کو دیکھ کر اور اپنی خواہش کو دیکھ کر، اپنی ضرورت کو دیکھ کر۔ گھر بھی ہم ایسے ہی پسند کرتے ہیں، اپنی گنجائش، اپنی خواہش، اپنی ضرورت کو دیکھتے ہوئے، پھر علاقہ دیکھ کر۔ یہی صورتحال رشتوں میں ہے، رشتے کا بھی انتخاب کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں۔ ہم ان چیزوں کا انتخاب کرتے ہیں، ان کو پسند کرتے ہیں، پھر اس کو خریدتے ہیں۔ پروردگار قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ ان الدین، بے شک دین اگر ہے عند اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے۔ یعنی خدا نے دین کو اگر پسند کیا تو وہ اسلام ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے جو دین پسند کیا ہے اسلام، کیا خدا دین کا محتاج ہے؟ بھئی ہم پسند کرتے ہیں کیونکہ ہمیں تو ضرورت ہے اس کی، گھر ہو، گاڑی ہو، رشتہ ہو، زمین ہو، ابھی تو ضرورت ہے اس کی۔ کیا خدا کو دین کی ضرورت ہے؟ کیا خدا دین کا محتاج ہے؟ اللہ الصمد، آپ سورہ توحید میں اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، نہ کسی کا محتاج ہے، اسے دین کی ضرورت نہیں ہے، خدا دین کا محتاج ہی نہیں ہے۔ تو پھر خدا نے دین کیوں پسند کیا؟ جواب،
آپ بازار میں جاتے ہیں، کبھی آپ چیز پسند کرتے ہیں لیکن اپنے لیے پسند کرتے ہیں، مردانہ کپڑے ہوں، مردانہ جوتے ہوں، اپنے لیے پسند کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار آپ بازار میں جاتے ہیں تو زنانہ کپڑے کا انتخاب کرتے ہیں، جو خواتین چادر اوڑھتی اس کا انتخاب کرتے ہیں، زنانہ چپلوں کا انتخاب کرتے ہیں. کیوں؟ کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ ضرورت آپ کی نہیں ہے. ضرورت گھر میں بیٹھی ہوئی زوجہ کی یا بیٹی کی یا ماں کی ہے. پسند آپ کر رہے ہیں لیکن اپنے لیے نہیں، کسی کے لیے. تو خدا نے دین اسلام کا جو انتخاب کیا اس لیے نہیں کہ خدا کو اس کی ضرورت ہے، خدا کے بندوں کو ضرورت ہے. اللہ نے اس دین کو اگر پسند کیا تو بندوں کے لیے پسند کیا. کیا بندے اپنے لیے دین کا انتخاب نہیں کر سکتے؟ کیا ان میں اتنی سینس نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے. اگر اتنی سینس، اتنی عقل ہوتی کہ اپنے دین کا انتخاب کر سکتے ہوتے، آج اتنا اختلاف نہ ہوتا، آج اتنا صاحب عقل انسان ہو کر اتنا وحشی نہ بنتا اسرائیل آپ کے سامنے. آج اتنا صاحب عقل و صاحب شعور انسان ہو کر اتنا ظالم نہ بنتا، نمرود و فرعون و شداد کی طرح خدائی کا دعویٰ نہ کر بیٹھتا. جانتے بوجھتے پتہ بھی کہ غلط ہے، پھر بھی کتنے انسان ہیں جو غلط کام کرتے ہیں، حالانکہ عقل شعور سے اسے پتہ ہے کہ یہ غلط ہے. مثلا ایک چور چوری کرتا ہے، کیا وہ نہیں سمجھتا کہ یہ غلط ہے؟ اس سے معلوم ہے. ایک ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے، زمین کسی سے چھینتا ہے، غصب کرتا ہے کوئی چیز، معلوم ہے اسے یہ غلط ہے، پھر بھی کر رہا ہے. تو ایسے صاحب عقل صاحب شعور ہونے کا فائدہ کیا ہے؟ ابھی تو اللہ نے ہمارے لیے دین کا انتخاب کیا، اس کے باوجود بھی انسان اتنا گمراہ ہو جاتا ہے. اگر خدا انسان کو آزاد چھوڑ دیتا اپنے لیے جو دین پسند کرنا چاہو، پتہ نہیں انسان کا کیا عالم ہوتا، معاشرے کا کیا رنگ ہوتا. پھر تو شاید کوئی چیز محفوظ بھی نہ ہوتی، نہ کسی کا مال محفوظ ہوتا، نہ کسی کی جان محفوظ ہوتی، نہ کسی کی عزت محفوظ ہوتی. یہ تو ابھی اللہ نے پھر بھی ایک دین کا انتخاب کیا ہے. تو اللہ نے اس دین کا اگر انتخاب کیا تو اپنے لیے نہیں، اپنے بندوں کے لیے کیا ہے. پھر اللہ نے اس دین کو اپنے بندوں تک پہنچانے کے لیے بیچ میں کچھ افراد کو رکھا جس کو ہم معصوم کہتے ہیں. معصوم یا نبی ہوتا ہے یا امام ہوتا ہے، جو کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ربط کا کام دیتا ہے، کنیکٹر ہیں مخلوق کو خالق کے لیے، اور خالق اپنے احکامات ان کے ذریعے مخلوق تک پہنچاتے ہیں. اور یہی اصول ہے دنیا کا بھی. آپ دیکھیے بڑی بڑی کمپنیاں، بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، بڑے بڑے ادارے ہیں، تو جو اوپر کے افراد ہوتے ہیں وہ نیچے لیبر کے ساتھ بات نہیں کرتے ہیں. کس کس کی بات میں کس کی سنیں گے، کس کے مسائل، بلکہ بیچ میں کچھ افراد ہوتے ہیں جو نیچے والوں کے مسائل اوپر پیش کرتے ہیں، اوپر والے اپنے احکامات ان کے ذریعے نیچے ڈیلیور کرتے ہیں. تو یہ ایک رول ہے، ایک اصول ہے، اللہ نے بھی اسی کو اپنایا ہے. اپنے احکامات کو بندوں تک ڈیلیور کرنے کے لیے نبوت و امامت کو بیچ میں رکھا ہے، اور بندوں کے مسائل ان کے صدقے میں خدا پورے کرتا رہتا ہے. تو دین کو اللہ نے منتخب کیا، اور اس دین کو جب دنیا میں بھیجا نبوت و امامت کے ذریعے، نبوت کے ذریعے دین کو بھیجا، امامت کے ذریعے دین کی حفاظت کی، اور تا قیامت اس کے ذریعے دین کی حفاظت کرتا رہے گا. دین کیا ہے؟ دین ہے نظام زندگی، دا سسٹم آف لائف. یہ میں زندگی کیسے گزاروں، اس دنیا میں آنے کے بعد میں زندگی کیسے گزاروں، اس کے لیے کچھ قوانین ہونے چاہیے، کچھ اصول و ضوابط ہونے چاہیے. مثلا آپ کوئی مشینری خریدتے ہیں، چاہے جنریٹر ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے تھریشر کی مشین ہو، چاہے وہ پلاسٹک کے برتن بنانے والی مشین ہو، چاہے پرنٹنگ پریس کی کوئی مشین ہو،
مختلف مشینیں، مختلف قسمیں آپ نے مارکیٹ سے خریدا، آپ اسے اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں؟ مثلا آپ نے گاڑی خریدی، گاڑی آپ نے خرید لی، آپ کی ملکیت ہو گئی، کیا آپ اسے اپنی مرضی سے چلا سکتے ہیں؟ آپ کہیں کہ جناب میں گاڑی کو ایکسیلیٹر کے ذریعے روکوں گا، میں نے گاڑی کو روکنے کے لیے بریک نہیں دبانا، ایکسیلیٹر روکوں، میری گاڑی ہے، میری مرضی، میں نے گاڑی کو آگے بڑھانا ہے تو میں بریک کے ذریعے آگے بڑھاؤں گا، ایکسیلیٹر کے ذریعے نہیں۔ از اٹ پاسبل؟ ممکن نہیں ہے۔ آپ گاڑی کے مالک ضرور ہیں، لیکن آپ کو اسی اصول کے مطابق چلانا پڑے گا جو اصول، جو قوانین کمپنی نے اس مشین کے لیے وضع کیے ہیں۔ اس اصول کے مطابق جب آپ گاڑی کو چلائیں گے یا اس مشینری کو چلائیں گے، چاہے وہ جنریٹر ہو، چاہے تھریشر کی مشین ہو، پرنٹنگ پریس کی کوئی مشین ہو، تو وہ مشینری صحیح چلے گی۔ اگر آپ نے اپنی استادیاں اس میں دکھانا شروع کر دی تو اس مشین کا بھی بیڑا غرق ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ ساتھ ساتھ میں آپ کا بھی کام ہو جائے۔ اسی طریقے سے پروردگار نے یہ جو بدن کی مشینری ہمیں دی ہے، یہ ایک مشین ہے، لیکن یہ گوشت کی ہے، یہ لوہے کی نہیں ہے۔ یہ جو اللہ نے اس بدن جیسی ایک مشینری عطا کی ہے، اب اس کو ہم اپنی مرضی سے نہیں استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اس کے لیے بھی کچھ رولز اور ریگولیشن بنائے ہیں، کچھ رولز بنائے، کچھ اصول بنائے۔ یہ تمہارے حوالے بدن کر رہا ہوں، اس کے کچھ اصول ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ موٹر سائیکل میں پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈال دو، چاہے کہ میں ڈیزل سے چلاؤں، نہیں چلے گی۔ اسی طریقے سے یہ اللہ نے بدن دیا ہے، اب اس کے اندر کون سا فیول جانا چاہیے، کون سی چیز ہے جس کے لیے صحیح ہے۔ اللہ نے جو چیزیں اس کے لیے صحیح ہیں اس کو حلال قرار دیا، اور جو چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں اس بدن کے لیے، اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہ اچھی لگتی ہوں، لیکن وہ اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اللہ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا۔ یہ بدن کی مشینری کے لیے وہ چیزیں صحیح نہیں ہیں۔ شراب ہوں یا حرام گوشت، جانوروں کا گوشت ہو، یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے آپ کو اچھی لگ رہی ہوں کسی کو، لیکن اس بدن کے بارے میں ہم اور آپ زیادہ نہیں جانتے ہیں، اس کے بارے میں وہی زیادہ جانتے ہیں جس نے اس کو پیدا کیا ہے۔ جیسے ایک مشینری آپ لیتے ہیں تو اس مشینری آپ نے خریدی، آپ کی ملکیت ہو گئی، جیسے یہ بدن آپ کی ملکیت میں اللہ نے دیا ہے، لیکن اس مشینری کے بارے میں آپ زیادہ نہیں جانتے ہیں۔ جس فیکٹری نے، جس کمپنی نے مشینری بنائی ہے وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، وہ اس کے رولز اور ریگولیشن آپ کو پیپر میں دیتا ہے کہ بھئی یہ اس کے اصول ہیں، اس مشینری کو یہ جو بدن ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے، ہم اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتے ہیں، وہ اس کے بارے میں زیادہ جانتا ہے۔ اسی لیے اس نے اس بدن کو اس دنیا میں صحیح طریقے سے چلانے کے لیے کچھ رولز اور ریگولیشن کا انتخاب کیا ہے، کچھ اصول و ضوابط و قوانین رکھے ہیں، اور ان قوانین کو ہم احکام کہتے ہیں، اور یہی احکام اس دین کی شکل و صورت ہے، نظام حیات ہے۔ میں نے اس دنیا میں اس بدن کو کیسے زندگی گزارنی ہے، اور صرف بدن ہی نہیں، میرے ارد گرد بہت سی چیزیں ہیں، ایک طرف خالق ہے، ایک طرف مخلوق ہے، ان کو بھی دیکھنا ہے۔ جیسے آپ گاڑی آپ کی ہے، آپ چلاتے ہیں، لیکن جب آپ چلاتے ہیں تو روڈ پہ آپ نے دوسروں کو بھی دیکھنا ہے، ارد گرد جو آپ کے دوسرے لوگ چل رہے ہیں، گاڑیاں چل رہی ہیں، ان کو بھی دیکھ کے آپ نے چلنا ہے۔ تو اللہ نے یہ بدن ہماری ملکیت میں دیا ہے، کچھ اس حوالے سے، کچھ ارد گرد جو رہنے والے ہیں اس حوالے سے کچھ قوانین ہیں۔ ان قوانین کو اللہ نے احکام شریعت کا نام دیا ہے، جو کہ عین اسلام ہے، جو کہ دین ہے۔ جو چیزیں ضروری تھیں اللہ نے ان کو واجب قرار دیا، جو چیزیں ضروری تو نہیں تھی بہتر ہیں اللہ نے ان کو مستحب قرار دیا، جو چیزیں نقصان دہ ہیں ان کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور جو چیزیں
نقصان دہ لیکن کم نقصان دہ ہیں، اللہ نے ان کو مکروہ قرار دیا، اور جو نہ فائدہ مند ہے نہ نقصان دہ، اللہ نے اس کو مباح قرار دیا۔ اور یوں دین کے احکام کی 5 قسمیں ہو گئیں: واجب، مستحب، حرام، مکروہ اور مباح، جسے احکام خمسہ کہتے ہیں، 5 احکام دین کے۔ تو یہ اللہ نے ہمیں، جب یہ احکامات اللہ نے ہمارے لیے لاگو کیے ہیں تو اس لیے کیونکہ وہ اس کے بارے میں، اس بدن کے بارے میں زیادہ بہتر جانتا ہے، نہ کہ میں اور آپ اس کے بارے میں زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا، یہ تو اس بدن کے کھانے پینے کے لحاظ سے۔ دوسرے لحاظ سے دیکھیے، ہمارا وجود صرف یہ بدن نہیں ہے، صرف یہ بدن ہمارا وجود نہیں ہے، اور حقیقت میں دیکھا جائے تو ہماری حقیقت یہ بدن نہیں ہے۔ میں جو آپ کو نظر آ رہا ہوں، میں نہیں ہوں، میں اس کے اندر ہوں۔ آپ جو مجھے نظر آ رہے ہیں، آپ نہیں ہیں، یہ آپ کا بدن ہے، آپ نہیں ہیں، آپ بدن کے اندر ہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ میرا بدن۔ میرا لفظ میرا کہاں استعمال ہوتا ہے؟ میرا گھر، میری گاڑی، اس کا مطلب ہے گھر الگ ہیں، آپ گھر نہیں ہیں۔ میری گاڑی، آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں لیکن آپ گاڑی نہیں ہیں، گاڑی الگ ہے، آپ الگ ہے۔ اسی طرح میرا بدن، اس کا مطلب ہے بدن میں نہیں ہوں، میں اس سے الگ ہوں۔ یہ بدن میری ملکیت ضرور ہے لیکن میں نہیں ہوں، میں اس کے اندر ہوں، جس کو ہم روح کہتے ہیں، میں وہ ہوں۔ یہ بدن تو میری پہچان ہے، اس کے ذریعے میں پہچانا جاتا ہوں، وَإِلَّا میں بدن نہیں ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ کیا کوئی باپ اپنے بیٹے کو زمین میں دفن کرے گا؟ کوئی بیٹا باپ کو زمین میں دفن کرے گا؟ نہیں۔ لیکن کیوں دفن کرتا ہے؟ اس لیے کہ اب اسے پتہ ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، یہ بدن باپ نہیں ہے، باپ کا ہے۔ اب چونکہ باپ نکل چکا، اب اس بدن کو عزت و احترام سے غسل کفن دے کر قبر میں دفنا دیتے ہیں۔ اسی طرح بیٹا، یہ بدن بیٹے کا ہے، بیٹا نہیں ہے، بیٹا اس سے نکل چکا ہے۔ تو اصل حقیقت ہماری روح ہے، ہماری جو حقیقت ہے وہ روح ہے۔ میں روح ہوں، میں بدن نہیں ہوں۔ بدن میرا ہے لیکن میں بدن نہیں ہوں، میں اس بدن کے اندر ہوں۔ تو دین اسلام ہماری دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے۔ دین وہی کامیاب ہے جو دونوں کو دیکھے۔ اگر کوئی دین انسان کے بدن کا خیال رکھے، روح کا نہیں، ناکام دین ہے۔ کہ جو مرضی آئے کھاؤ، جو مرضی آئے پیو، جو مرضی آئے کرو، بس تمہارا بدن خوش ہونا چاہیے، جس میں تمہارے بدن کو مزہ آئے وہ کرو، یہ ناکام دین ہے۔ اگر کوئی دین ایسا ہے جس میں روح کا خیال رکھا جائے، بدن کا خیال نہ رکھا جائے، کہ روحانیت اختیار کر لو، جیسے بعض ادیان میں روحانیت ہے، وہاں شادیاں وہ نہیں کرتے، جب شادیاں نہیں کرتے تو پھر کسی اور طرف نکل جاتے ہیں، وہاں پہ دوسرے عام افراد جیسے ویسے زندگی نہیں گزارتے، یعنی نعمتوں سے استفادہ نہیں کرتے۔ روحانیت، اچھی چیز کھا سکتے نہیں کھاتے، اچھی زندگی گزار سکتے نہیں گزار سکتے، ادھر ادھر گھوم پھر سکتے ہیں لیکن نہیں گھومتے پھرتے۔ روحانیت اختیار کیے، صرف روح نہ۔ اگر کوئی دین صرف روح کی بات کرے، بدن کا خیال نہ رکھے، وہ بھی ناکام دین ہے۔ دین اسلام بدن اور روح دونوں کا خیال رکھتا ہے۔ کچھ احکامات بدن کے لحاظ سے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور کچھ چیزیں روحانیت کے لحاظ سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے عبادات، نماز سے بدن کا وہ نہیں ہے، نماز ہماری حقیقت کو فائدہ دیتی ہے، یعنی روح کو فائدہ دیتی ہے۔ روزہ بظاہر بدن کو تکلیف ہے لیکن روح کو
فائدہ مل رہا ہے. حج بظاہر بدن کو تکلیف ہے، جانا پڑتا ہے، آنا پڑتا ہے. ایک عمرہ کرنے کے لیے بھی تقریباً 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر چلنا پڑتا ہے، لیکن روح کے لیے فائدہ مند ہے. تو دین وہی کامیاب ہے جس میں بدن کا بھی خیال رکھا گیا ہو، جس میں روح کا بھی خیال رکھا گیا ہو. اور یاد رکھیے یہ جو سکون ہم کہتے ہیں نا کہ سکون مل جانا، ہمیں اس کام میں بڑا سکون ملتا ہے. یہ سکون کبھی کبھار کیا ہوتا ہے کہ بدن تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن اس تکلیف میں ہمیں سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے. مثلاً آپ جلوس میں جا رہے ہیں، اب جلوس میں آپ نشتر پارک سے نکلے، وہ ایرانین حال تقریباً 9-10 کلومیٹر آپ پیدل چلے، بدن تکلیف میں، تھکاوٹ، لیکن جب گھر آتے ہیں دل کو ایک سکون ملتا ہے. میں اہل بیت کی محبت میں، ان کے جلوس میں، ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے جلوس میں گیا. تہجد کی نماز، اذان فجر سے اٹھ رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، دل نہیں چاہ رہا گرم بستر چھوڑ دیں، تکلیف ہے، زحمت ہے، بدن تکلیف میں ہے، نیند خراب کر رہے ہیں، رات کو ویسے ہی کراچی والے دیر سے سوتے ہیں، کبھی کبھار گھنٹی لگاتے ہیں، گھنٹی موبائل گھنٹی بجا بجا کے تھک جاتا ہے، ہم نہیں اٹھ پاتے. اب یہ اٹھنا اذان فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تہجد کے لیے تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف میں بھی سکون ملتا ہے. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سکون کا تعلق بدن سے نہیں ہے. بدن ہو سکتا ہے تکلیف میں ہو، دل کو سکون ملتا ہو، راحت ملتی ہو. اور یقیناً جو روحانی چیز کو، جس چیز سے سکون ملتا ہے، اس میں خدا کی خوشنودی ہوتی ہے، اس میں خدا کی رضا ہوتی ہے. آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، کسی کو ڈوب رہا ہے بچا رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو تکلیف کرنا پڑ رہی ہے. کوئی بیمار ہوا، آپ نے جلدی جلدی اٹھا کے ہاسپٹل لے کے گئے، آپ کو تکلیف ہوئی. پیسے سے مدد کی، آپ کا پیسہ گیا، لیکن دل کو سکون مل جاتا ہے. یعنی پیسہ آنا یہ سکون کا باعث نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی راہ میں پیسہ دینے سے دل کو سکون ملتا ہے. تو دین اسلام صرف آپ کے بدن کو نہیں دیکھتا، وہ آپ کی حقیقت، آپ کی روح کو دیکھتا ہے. اور اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ہم اپنا بدن بنائیں، سنواریں. اگر اسلام بدن کو سنوارنا چاہتا ہوتا تو اسلام فیشل کا حکم دیتا کہ فیشل کیا کرو تاکہ اچھے نظر آؤ. اسلام اچھی غذائیں کھانے، اور یہ جناب بس اسی کو کھاتے رہو، یہ کرتے رہو، آرام کرتے رہو. نہ، اسلام آپ کی حقیقت کو اجاگر کرنا چاہتا ہے. اسلام چاہتا ہے کہ آپ ترقی کریں، بدن نہیں. بدن تو ایک دن ختم ہو جائے گا، اس کے ذریعے آپ نے ترقی کرنی ہے. اور اس ترقی کے منازل کو طے کرنے کے لیے اللہ نے دین اسلام کو بھیجا ہے کہ اس دین پر تم عمل کرو گے دنیا میں تو تم کامیاب ہوگے، تمہارے مراتب بلند ہوں گے. اور اس دین کو ہم کہاں سے لیں؟ دین کہاں ہے؟ اللہ نے نبیوں کے ذریعے بھیجا. ہم آخری نبی کی امت ہیں، ہم دین کہاں سے لیں؟ پیغمبر کی حدیث، میں تمہارے درمیان 2 قیمتی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن اور ایک میری عطرت اہل بیت. یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ یہ حوض کوثر پہ مجھ سے آ کے ملیں گے. تو دین ہم نے لینا ہے پیغمبر سے. پیغمبر ہمیں 2 مدرک بتا رہے ہیں دین کے لیے، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے. قرآن علم ہے، اہل بیت عمل ہے. قرآن الفاظ ہے، اہل بیت عمل ہے. قرآن تھیوری ہے، اہل بیت پریکٹیکل ہیں. یعنی اگر دین کو لفظوں میں دیکھنا ہے تو قرآن کو دیکھیے، اور اگر دین کو مجسم دیکھنا ہے تو اہل بیت کو دیکھیے. یہاں سے آپ کو دین سمجھ آئے گا کہ دین کیا ہے.
اس لیے کہ بہت سی چیزیں الفاظ سے نہیں سمجھی جا سکتی، احساسات الفاظ سے آپ نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ ہمدردی، غم کا احساس کرنا، کسی کی مشکل کا احساس کرنا، یہ لفظوں سے نہیں سمجھا جا سکتا ہے، اس کے لیے عمل کی ضرورت ہے، اور وہ اہل بیت نے کر کے دکھایا ہے۔ اہل بیت علیہ السلام دین کی عملی شکل و صورت ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ قرآن اگر صرف اکیلا قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن میں نماز کا حکم ہے، نماز کا طریقہ نہیں لکھا کہ کیسے نماز پڑھنی ہے۔ قرآن میں روزے کا حکم تو ہے، لیکن روزہ کا طریقہ نہیں بتایا ہے۔ حج کا حکم ہے، حج کا طریقہ نہیں بتایا ہے۔ زکوٰۃ و خمس کا حکم ہے، طریقہ نہیں بتایا ہے۔ کہاں جائیں ان کے طریقے دیکھنے کے لیے، معلوم کرنے کے لیے؟ اہل بیت ہیں۔ اس لیے کہ قرآن ہمیں سجدے کا حکم تو دے سکتا ہے، سجدہ کر کے دکھا نہیں سکتا، اور پھر سجدہ کر کے دکھانا بھی کوئی بھی دکھا لے، لیکن اس سجدے میں کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ سوائے اہل بیت کے کوئی نہیں بتا سکتا، کہ خدا کے ہاں جب سجدہ کریں تو ہماری کیفیت کیا ہونی چاہیے، ہماری سوچیں کیا ہونی چاہیے، فکریں کیا ہونی چاہیے۔ نماز احادیث میں ہے، لیکن نماز میں پریکٹیکل کیفیت کیا ہونی چاہیے یہ اہل بیت ہمیں بتاتے ہیں۔ مولا کائنات کے پاؤں میں تیر لگا تھا، مولا برداشت نہیں کر پاتے تھے، ذرا سے وہ حرکت کرتا تھا، اس درد کو مولا برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ پیغمبر کے یا رسول اللہ کیا کریں؟ کہا جب علی نماز پڑھو تیر نکال لو۔ مولا کائنات نماز پڑھ رہے، تیر نکال لیا گیا، علی کو پتہ بھی نہ چلا۔ یہ وہ کیفیت تھی نماز کی۔ کہا کہ آپ کو پتہ نہ چلا کہ میں رب کے ساتھ مصروف تھا، گفتگو کرنے میں، کلام کرنے میں، میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھا، میری پوری توجہ اللہ کی جانب تھی۔ کبھی کبھار ہوتا ہے آپ خود بھی ایک طرف متوجہ ہوتے ہیں، تو اب وہ مچھر کاٹے یا کچھ آئے یا آوازیں ہو تو ہماری آواز کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ بس ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، مختلف آوازیں بھی آتی ہیں باہر سے، لیکن آپ کی توجہ میری جانب ہے، اس لیے آپ دوسری آوازوں آپ کو سنا ہی نہیں دے رہی، حالانکہ دوسری آوازیں بھی، کبھی گاڑی گزرتی، کبھی ہارن ہوتا ہے، کبھی کچھ، کبھی بچے وغیرہ شرارت کر لیتے، کبھی کوئی بچے باتیں کر لیتے، آوازیں یہ بھی آتی ہیں، لیکن آپ کو وہ سنائی نہیں دے رہی، کیونکہ آپ کی توجہ میری جانب ہے۔ نماز میں توجہ اللہ کی جانب ہو، اتنی توجہ کہ دنیا سے ہم بے پرواہ ہو جائیں، اور یہ اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا۔ انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کس طریقے سے عبادت کی جاتی ہے، کیسے عبادت کی جاتی ہے۔ اللہ نے ہم پہ جو عبادتیں واجب کی ہیں، عبادت 3 طرح کی ہو سکتی ہے۔ ایک عبادت وہ کہ وقت زیادہ ہو، عبادت تھوڑی ہو، یعنی اللہ عبادت کے لیے وقت زیادہ دے، ٹائم پیریڈ، اور عبادت تھوڑی ہو۔ مثلا عبادت کے لیے میں 3 گھنٹے دے، جبکہ عبادت کے لیے جو وقت درکار ہے وہ 10-15 منٹ ہو، اٹس پاسبل، یہ ممکن ہے۔ دوسرا، جتنا وقت ہے اتنی عبادت، اس ٹائم میں عبادت کرنی ہے اور یہ پورا ٹائم عبادت ہے، یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا عبادت تھوڑی ہے اور ٹائم زیادہ، نہیں، جتنا ٹائم اتنی عبادت۔ تیسرا، عبادت زیادہ ہو، ٹائم اللہ نے کم رکھا ہو، مثلا خدا کوئی ایسی عبادت واجب کر دے کہ وہ عبادت ادا کرنے کے لیے ہمیں 3 گھنٹے چاہیے ہوں، اور جبکہ اللہ ہمیں 1 گھنٹہ دے دے، تو یہ جو تیسری قسم کی عبادت ہے یہ ناممکن ہے، اس لیے اللہ نے ایسی کوئی عبادت واجب نہیں کی کہ ٹائم کم ہو اور عبادت کو جتنا ٹائم درکار ہو وہ زیادہ ہو، عبادت 3 گھنٹے پر ہو مشتمل ہو، جبکہ اللہ اس کے لیے ٹائم 1 گھنٹہ دے، یہ ناممکن ہے، اس لیے اللہ نے ایسی کوئی عبادت واجب نہیں کی۔ باقی 2 قسمیں ہیں،
کہ جتنا ٹائم اتنی عبادت. دوسرا ٹائم زیادہ عبادت کم ہو. ٹائم زیادہ عبادت کم جیسے نماز ظہرین کا زوال سے شروع ہوتا ہے مغربین تک، یہ ظہر عصر کی نماز کا ٹائم ہے. ٹائم بہت ہے لیکن عبادت کتنی ہے؟ کوئی 15 منٹ میں ادا ہو جاتی ہے، 15-16 منٹ میں. اب یہ 15-16 منٹ کی عبادت کے لیے ٹائم بہت زیادہ دے، لیکن عبادت کا ٹائم کم ہے، عبادت تھوڑی ہے. وہ عبادت کی جتنا ٹائم اتنی عبادت. وہ کون سی؟ جیسے روزہ. روزہ فجر کی طلوع سے مغرب تک یہ ٹائم ہے، اور یہ پورا ٹائم میں عبادت. اور وہ کیا ہے؟ روزہ ہے. جتنا ٹائم اتنی عبادت. یعنی یہ نہیں کہ عبادت تھوڑی اور ٹائم زیادہ، نہیں، بلکہ جتنا ٹائم ہے سورج وہ فجر طلوع ہونے سے لے کر مغرب تک یہ پورا ٹائم ہے، اور یہ پورا ٹائم روزہ رکھنا ہے. جتنا ٹائم اتنی عبادت. تو یہ 2 قسم کی عبادتیں اللہ نے ہم پر واجب کی ہے. اور پھر دیکھیے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ وہی باتیں تھیں جو انسان ڈائریکٹ خدا کی کرتا ہے. یہ وہ عبادتیں جو انسان ڈائریکٹ اللہ کی کرتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو انسان اللہ کے لیے نہیں کرتا، اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی اللہ نے عبادت قرار دی ہے. اجر اس کا اللہ دیتا ہے. جیسے نماز کا اجر اللہ دیتا ہے، روزے کا اجر اللہ دیتا ہے، لیکن نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، حج اللہ کی ڈائریکٹ عبادت ہے. کچھ ایسے افعال و اعمال ہیں کہ ہم کرتے ہیں عام انسانوں سے، لیکن اللہ نے اس کو بھی عبادت قرار دیا. جیسے کوئی محلے میں مریض ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں. اب آپ مریض کی عیادت کر رہے ہیں، عیادت عبادت نہیں، آپ عیادت کر رہے ہیں، عبادت نہیں کر رہے، لیکن اس عیادت کو اللہ نے عبادت قرار دیا. محلے میں کسی کا انتقال ہو گیا، آپ جنازے میں جا رہے ہیں، شرکت کر رہے ہیں، تعزیت پیش کر رہے ہیں. اب یہ آپ ان کو تعزیت پیش کر رہے ہیں، ان کی عبادت نہیں کر رہے، لیکن اس تعزیت کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے. دیکھیے عبادت صرف خدا کی ہے. خدا کے علاوہ کسی کی عبادت آپ نہیں کر سکتے، نہ نبی کی، نہ امام کی، نہ کسی کی. نبی اور امام کا احترام ہے، عبادت اللہ کی ہے. نبی اور امام کا احترام ہے. البتہ نبی اور امام کے احترام کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے. نبی یا امام سے محبت رکھنے کو اللہ نے عبادت قرار دیا ہے. ان کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر قرار دیا ہے. ذکر اہل بیت کا ہے، لیکن عبادت پروردگار کی ہے. مجلس اہل بیت کی ہے، عبادت پروردگار کی. بالکل ایسی جیسے آپ کسی کے مریض کی عیادت کرتے ہیں، عیادت مریض کی ہے، لیکن عبادت خدا کی ہے. اہل بیت کو اللہ نے یہ مقام دیا ہے کہ ذکر ان کا ہوتا ہے، لیکن یہ عبادت پروردگار کی ہو رہی ہے. خدا اس پہ اجر و ثواب دیتا ہے. خدا کو پسند ہے کہ ہم ان کا ذکر کریں. کیوں؟ اس لیے کہ یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے بندوں، اللہ کے بندوں تک خدا کی معرفت پہنچائی ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرایا ہے، جن کے ذریعے لوگوں نے خدا کو پہچانا ہے. لہذا خدا نے ان کا ایک مقام رکھا ہے کہ ان کے ذریعے لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں، ان کے ذریعے لوگ معرفت حاصل کرتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر. اللہم. اور اللہ نے اپنے اور مخلوق کے درمیان جن ہستیوں کو رکھا ان کو ہم نبی کہتے ہیں یا امام کہتے ہیں. انبیاء 1,24,000 آئے، اور جب نبوت کا باب بند ہوا تو اللہ نے امامت کا باب کھول دیا. یہ خالق اور مخلوق کے درمیان کنیکٹر ہیں، یہ دونوں کو ملاتے ہیں. خالق کی احکامات، خالق کی رضا کیا ہے وہ یہ بتاتے ہیں.
مخلوق کے مسائل پروردگار کے بارگاہ میں یہ پیش کرتے ہیں. اس لیے اللہ نے ان کا مقام بلند رکھا ہے. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا کے بعد سب سے افضل ترین ذات پیغمبر رسول خدا کی ہے. اس کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ مولا کائنات تو بی بی سیدہ کا ہے. اور اس کے بعد دیگر امام، اب پھر انبیاء وغیرہ. یہ دیکھیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے. ان میں سب سے طویل عمر کس کی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام کی کتنی عمر ہے؟ ایک روایت میں کہ 2,500 سال. 2,500 سال نوح علیہ السلام. 900 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا. سوچئے 2,500 سال کتنی طویل عمر ہے. بی بی سیدہ کا مقام کتنا بلند ہے. پیغمبر کے بعد افضل ترین ذات مولا کائنات تو بی بی سیدہ ہے. عمر کتنی ہے بی بی سیدہ کی؟ 18 سال. کہاں 2,500 سال، کہاں 18 سال. 18 سال کوئی عمر ہے؟ ہمارا جوان 18 سال میں مشکل سے میٹرک کرتا ہے. بہت زیادہ تیر مار لے تو انٹر کر لے گا. اس سے آگے امپاسبل ہے. 18 سال میں میٹرک یا انٹر کرے گا. 18 سال میں یہ اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا. اسی لیے حدیث روایت میں کہ 16 سے لے کر 20 تک یہ عمر انتہائی خطرناک ہوتی ہے. انتہائی خطرناک عمر ہے 16 سے لے کر. شیطان 16 سے 20 کے درمیان شدید ترین حملے کرتا ہے اس بچے کو گمراہ کرنے کے لیے، اس کی عادتیں بگاڑنے کے لیے. حتیٰ کہ روایات میں، بعض روایات میں ملتا ہے کہ اس عمر میں جب کوئی گناہ بھی کرتا ہے تو خدا اس کا گناہ آدھا لکھتا ہے. وہ شیطان کی شدت کی وجہ سے. یہ 16 سے 20 یہ 4 سال بڑے خطرناک ہیں. جب 20 سال کا ہو جاتا ہے اس کو کچھ شعور ڈیویلپ ہو چکا ہوتا ہے. اب وہ بہت سی چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے. اچھا وہ جو میں اس طرح کے حرکتیں کر رہا تھا، اس طرح کے بیہیور میرا تھا، رویہ جو تھا میرا، وہ میں ہی غلط تھا. اب اسے سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے. تو 16 سے 20 خطرناک عمر ہے. اس میں یہ جوان اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا. وہ اپنے گھر کو کیا سنبھالے گا، خاندان کو کیا سنبھالے گا، اپنے ملک کے لیے کیا خاک کرے گا، اپنے دین کے لیے کیا کرے گا، جو اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتا. 16 سے 20 کے درمیان انتہائی خطرناک عمر ہے. انسان بگڑتا ہے تو اسی 4 سالوں میں، سدھرتا ہے تو بھی اسی 4 سالوں میں. یہ انتہائی خطرناک ایج ہوتی ہے بچوں کی. اس میں ان کے بڑی خیال رکھنا پڑتا ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہاں جا رہا ہے، کہاں نہیں جا رہا، کن کے ساتھ مل رہا ہے، دوست کون ہے، کیسے ہیں. چیک ان بیلنس ہونا چاہیے. موبائل ہے تو اس کا چیک ہونا چاہیے. موبائل کے ذریعے عادتیں نہ خراب ہو جائیں. بڑی خطرناک ایج ہوتی ہے یہ. تو ایک 18 سال میں ہمارا ایک جوان اپنے آپ کو نہیں سنبھال پاتا، وہ دین کو کیا سنبھالے گا. بی بی سیدہ 18 سال. نوح علیہ السلام 2,500 سال. 2,500 سال دین کی خدمت کی، دین کی حفاظت کی. نبیوں میں 3 کیٹیگریز ہیں. نبی، اس سے اوپر کی کیٹیگری رسول. 1,24,000 پیغمبر نبیوں میں 313 رسول ہیں جن کی کیٹیگری اونچی ہے، ہائی، ان کا لیول اونچا بلند ہے. پھر رسولوں میں 5 اولو العزم ہیں جن کا لیول ان سے بھی اوپر ہے، جو آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں. 5 اولو العزم نبی. السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفت اللہ، السلام علیکہ وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ وارثہ ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکہ وارثہ موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکہ وارثہ عیسیٰ. یہ اولو العزم انبیاء ہے. ان کا اپنا کلمہ تھا.
اللہ نے ان کو شریعت اور کتاب دے کر بھیجا تھا. تو نبیوں کی 3 کیٹیگریز میں 2500 سال نوح علیہ السلام نے دین کی خدمت کی، حفاظت کی. نبی سے رسول سے اولو العزم، بس سٹاپ، آگے نہیں بڑھ سکے. ہمارے یہاں بھی بعض اداروں میں لوگ کام کرتے ہیں، کلرک سے اوپر جاتے جاتے آخر ایم ڈی بن جاتے، ڈی جی بن جاتے، اس سے اوپر نہیں ہے، ختم، اس کے بعد ریٹائرمنٹ. نوح علیہ السلام 2500 سال خدمت کرنے کے باوجود، جبکہ بی بی سیدہ 18 سال، لیکن بی بی سیدہ کا مقام بلند ہے، آخری نبی افضل ہے. اس کے بعد سب سے فضیلت پر اگر ہیں تو مولا کائنات تو بی بی سیدہ. یہ ہمارا عقیدہ ہے. دیکھیے خدا کسی کو مقام و مرتبہ دیتا ہے تو خدا یہ پاکستان نہیں ہے، یہاں پہ عہدے ملتے ہیں، کبھی سفارش پہ، کبھی پیسوں پہ، کبھی رشتہ داریاں نبھائی جاتی ہیں، دوستیں نبھائی، پارٹیاں نبھائی جاتی ہیں، عہدے ملتے ہیں پارٹیوں کی بیس پہ، رشتہ داریوں کے، دوستی کی بیس پہ. خدا جب کسی کو مقام و مرتبہ دیتا ہے نا، ایسے نہیں دیتا جب تک اس میں قابلیت نہ ہو. خدا اسی کو عہدہ اور مقام مرتبہ دیتا ہے جس میں قابلیت ہو. خدا رشتہ داریاں نہیں نبھاتا، دوستیاں نہیں نبھاتا. خدا قابلیت کی بیس پر عہدہ دیتا ہے، مقام و مرتبہ دیتا ہے. بی بی سیدہ 18 سال، مقام کتنا بلند. نوح علیہ السلام 2500 سال، لیکن مقام بی بی سیدہ سے کم ہے. اس کا مطلب ہے کہ نوح علیہ السلام 2500 سالہ زندگی میں دین اسلام کی وہ خدمت نہ کر سکے جو بی بی سیدہ 18 سال میں کر گئی ہیں. اسی وجہ سے اللہ نے بی بی سیدہ کا مقام بلند رکھا ہے. آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی سے افضل، مولا حسن سے لے کر آخری امام تک بی بی سیدہ ہر امام سے افضل. حالانکہ بی بی سیدہ کو نہ نبوت ملی نہ امامت. ابھی نبوت و امامت نہیں ملی تو یہ مقام ہے. اگر نبوت و امامت مل جاتی سیدہ زہرا کا مقام کیا ہوتا. بزان محترم، یہ ہستیاں وہ ہیں جنہوں نے ہمیں دین بتایا، اور صرف بتایا نہیں، دین سمجھایا، عملی طور پر سمجھایا. نماز پڑھنی ہے، طریقہ نہیں بتایا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. نماز میں کیفیت کیا ہونی چاہیے، احساسات کیا ہونے چاہیے، اہل بیت نے بتائے ہیں. اس لیے کہ عبادت صرف یہ نہیں کہ اٹھنا بیٹھنا ہے، رکوع اور سجدہ کرنا ہے. نا، آپ کی سوچ کیا ہے، کس سوچ کے لحاظ سے آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کی فکر کیا ہے، آپ کے احساسات کیا ہے. نماز میں کھڑے سوچیں، آپ کی اگر دنیاوی امور میں پھنسی ہوئی ہیں، فلاں سے اتنا قرضہ لینا ہے، فلاں نے قرضہ لیا تھا وہ واپس نہیں کہ وہ اس سے لینا ہے، وہ فلاں کام کرنا ہے، یہ کرنا ہے. کھڑے نماز میں کیا احساس ہے، کس احساس کی بنیاد پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں. نماز خدا کے سامنے کھڑا ہوں، اس سے کلام کرنا ہے. مولا کہتے ہیں ایسے جیسے ہم خدا سے کلام کر رہے ہوں. کیا خدا سے ایسے کلام کیا جاتا ہے کہ سوچ یہاں کھڑے یہاں ہے، سوچ کہیں اور ہے. وہ احساس کیا ہونا چاہیے، یہ اہل بیت نے بتایا کہ نماز پڑھیں تو ایسی پڑھیں کہ آپ کی پوری توجہ پروردگار کی جانب ہو، آپ کی سوچ، آپ کی فکر کہیں اور نہ جا رہی ہو. نماز میں ہے تو آپ کی سوچ و فکر اللہ کی جانب ہونی چاہیے، دنیاوی امور کی طرف نہیں ہو، خاندانی مسائل کی طرف نہیں ہو، ملکی اور سیاسی مسائل کی طرف آپ کی سوچ و فکر نہیں جانی چاہیے. نماز میں صرف خدا کی جانب سوچ و فکر ہونی چاہیے، تاکہ اس نماز کا پھر ہمارے اوپر ایک اثر بھی ہوتا ہے، ہمارے باطن پر، ہماری روح پر اثر ہوتا ہے. اسی کے ذریعے تقوی میں اضافہ ہوتا ہے، روح کو تقویت ملتی. مزید انسان اتنا قوی ہو جاتا ہے کہ انسان گناہوں سے رکنے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کسی معصوم سے پوچھا کہ مولا گناہوں سے کیسے بچوں، کا نماز پڑھو. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز لوگوں کو گناہ سے اور فحش سے روکتی ہے.
اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں گناہوں سے نہیں رک پا رہا، اس کا مطلب میں وہ نماز نہیں پڑھ رہا جو نماز مجھے برائیوں سے روکے۔ میری نماز میں کوئی نقص ہے، کوئی کمی ہے کہ یہ نماز مجھے برائیوں سے نہیں روک پا رہی ہے۔ کسی نے معصوم سے پوچھا، مولا مجھے کیسے پتہ چلے میری نماز قبول ہو گئی یا نہیں؟ فارمولہ دیا امام نے بڑا بہترین، کہ دیکھو نماز کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ برائی سے اور فحش سے انسان کو روکتی ہے، گناہ سے انسان کو روکتی ہے۔ اگر ظہرین کی نماز پڑھنے کے بعد مغربین کی نماز تک تم نے کوئی گناہ کوئی غلطی نہیں کی، اس کا مطلب ہے تمہاری ظہرین کی نماز قبول ہو گئی ہے۔ اور اگر کوئی خدا نخواستہ کوئی گناہ کوئی غلطی ہو گئی، جس کا مطلب ہے اس نماز نے تمہیں گناہ سے نہیں روک پایا، نہ روک سکا، اس کا مطلب وہ نماز قبول نہیں ہوئی۔ بزن محترم، عبادتیں ایسی کریں، ایسی عبادتیں ہمیں کرنی چاہیے جیسی عبادتیں اہل بیت نے کی ہیں، وہی اسی احساس کے ساتھ، اسی سوچ و فکر کے ساتھ، کہ جس سوچ و فکر کے ساتھ اور جس احساس کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، میرے مالک ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما، ہم سب پر رحم و کرم کی نگاہ فرما، ہمیں دین اسلام سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں عبادت کی لذت عطا فرما، خلوص عنایت فرما، ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ خداوندہ ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جو انہوں نے نیک اعمال عبادتی کی ان کو ان کا اجر عظیم عنایت فرما۔ میرے مالک جب سے دنیا میں آپ تک جتنی خطائیں غلطیاں ہوئیں ان سے درگزر فرما، جو عبادت نیک اعمال کی خداوندہ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ میرے مالک ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، شہداء کے درجات بلند فرما، جو برادران بزرگان یا تعاون کرتے ہیں اس درس میں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، کہ رزق میں اضافہ فرما، انہیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ فرما، دنیا آخرت میں انہیں کامیابی عطا فرما، اپنی آخری حجت امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين